إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا وزدنا علما تنفعنا به رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صحیح بخاری میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد مسجد نبوی تشریف لے گئے، وہاں پر ممبر کے اوپر چڑھے اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإنہ حی لا یموت، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول اور پیغمبر ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، افإن مات، اگر ان کی وفات ہو گئی، او قتل، یا وہ شہید کر دیے گئے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاؤ گے، واپس لوٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو اپنی ایڑیوں کے بل واپس ہو گیا، یعنی اس نے دین کو چھوڑ دیا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزاروں کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے اس خطبے میں اس موقع پر سورہ آل عمران کی یہ جو آیت تلاوت فرمائی، اس آیت کے اندر اہل ایمان کو ایک بات نہایت ہی واضح طریقے سے سمجھا دی گئی، وہ یہ کہ اگر تم دین پر قائم رہے، اگر تم دین پر ڈٹے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا، اور اگر تم دین سے ہٹ گئے، دین کو تم نے چھوڑ دیا اور اس سے روگردانی کر لی، تو پھر جان لو نہ تم اللہ کو کچھ نقصان پہنچاؤ گے اور نہ ہی دین اسلام کے حصے کو نقصان ہوگا، بلکہ اس سے سراسر تمہارا اپنا نقصان ہوگا اور تم اپنا ہی خسارہ کرو گے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بارے میں دو باتیں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی بات کہ دین پر چلنے میں صرف اور صرف ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم دین پر عمل پیرا ہوں گے تو اپنی ذات، اپنے نفس کو فائدہ پہنچائیں گے، کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ اور اگر ہم نے دین کو چھوڑ دیا اور اس کو پس پش ڈال دیا، دین کے مطابق زندگی گزارنی چھوڑ دی، تو اس کا نقصان بھی صرف اور صرف ہمیں ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہمارے دین پر چلنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہمارے دین پر نہ چلنے کی وجہ سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ایک طویل حدیث قدسی ہے، جس حدیث قدسی کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے اولاد آدم،
یا اے میرے بندو لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اگر تمہارا پہلا اور آخری اور تمہارے انسان اور تمہارے جن، یعنی پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، اگر تم سارے کے سارے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، تم سب کا متقی بن جانا، تم سب کا تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر لینا میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کچھ اضافہ کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، اگر تمہارا پہلا اور تمہارا آخری، وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، اور تم میں سے جو انسان ہے یا تم میں سے جو جن ہے، یعنی پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک، کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، اگر تم سب کے سب فاسق، فاجر، گناہگار، مجرم، باغی، سرکش بن جاؤ، فرمایا ما نقص ذلک من ملکی شیئا، تم سب کا گناہگار ہو جانا، تم سب کا فاسق و فاجر بن جانا میری بادشاہت میں سے ذرہ برابر بھی کچھ کمی نہیں کرے گا۔ یہ بات ہر مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ دین پر چلو گے اپنی ذات کو فائدہ پہنچاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین کو ہمارے دین پر چلنے کی وجہ سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں چلو گے نقصان بھی اپنا کرو گے، دین کو چھوڑ دو گے، دین اسلام کا بھی اللہ کی قسم رائی کے دانے کے برابر کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کے اندر بھی ریت کے ایک ذرے کے برابر کوئی کمی آنے والی نہیں ہے اگر ہم سارے کے سارے دین کو چھوڑ دیں، اس سے اعراض کر لیں، اس سے روگردانی کر لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے، اللہ الصمد، وہ تو صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ اسے میرے اور آپ کے دیندار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اور آپ کے دین پر چلنے کا وہ محتاج نہیں ہے، محتاج تو ہم ہیں، ضرورت تو ہمیں ہے۔ اس غلط فہمی کے اندر کوئی مسلمان نہ رہے، اور آج بہت سارے مسلمان اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، دین کی چند باتوں کے اوپر عمل کیا کر لیا، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین کی ان باتوں کے اوپر، چند دین کے اعمال کے اوپر عمل نہ کریں تو دنیا میں تو کوئی دوسرا دین پر عمل کرنے والا ہے ہی نہیں، تھوڑا بہت دین کی خدمت کیا کر لی، وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آج ہماری اس خدمت کی وجہ سے قائم ہے، تھوڑا بہت اسلام کی مدد کر دی، دین کی نصرت کر دی، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دین کے لیے اپنی خدمات پیش نہ کی تو پھر اس کائنات کے اندر، اس روئے زمین کے اوپر کوئی بھی اس دین کی نصرت اور خدمت کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے اور یہ اس نے غلط فہمی اپنے ذہن کے اندر پالی ہوئی ہے کہ دین کے اوپر چلنے کی وجہ سے، دین کی نصرت، اسلام کی خدمت کی وجہ سے میرا دین کے اوپر، اللہ کے اوپر احسان ہے، یہ اس کی خام خیالی ہے، اس کی غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی سے اپنے دل اور دماغ کو پاک کر لیں۔ کچھ لوگ آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں قبیلے والے آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی، فلاں علاقے کے لوگ انہوں نے آپ کے ساتھ قتال کیا، بعد میں مسلمان ہوئے، ہمارا معاملہ یہ ہے جئنا کا ولم نقاتل کا، بغیر لڑائی کے، بغیر جنگ و جدال کے ہم
صلح کے ساتھ، امن کے ساتھ ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ یہ بات کر کے اپنے اسلام لانے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلا رہے تھے، احسان جتلا رہے تھے۔ اللہ نے قرآن اتارا سورہ حجرات، یمنون علیک ان اسلموا، آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گئے۔ آپ ان کو کہہ دیجئے قل لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام قبول کرنے کا احسان مجھ پر نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم سچے مسلمان ہو تو پھر سنو، تمہارا اسلام کے اوپر احسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اس خالق و مالک نے تمہیں ایمان کی ہدایت نصیب فرمائی۔ دوسری بات ایک مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اگر ہم لوگ اللہ کے دین سے پیچھے ہٹ گئے، ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے دین اسلام کو چھوڑ بیٹھے، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معاملہ یہ ہے، پھر جس راستے کو اختیار کریں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو ہدایت کو چھوڑ کر ہماری رہنمائی کو ترک کر کے اس کا ارادہ اس کی طرف پیٹھ پھیر کر جس طرف جاتا ہے، جس راستے کی طرف رخ کرتا ہے، نولہ ما تولا، ہم بھی اس کا رخ اور چہرہ اس کی سمت اسی طرف تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس بات کے اوپر قادر ہے، اور مسلمانوں کی 1450 سالہ تاریخ بھی، اسلام کی 1450 سالہ تاریخ اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ جب کبھی مسلمانوں نے، میرا مطلب وہ مسلمان جو موروثی مسلمان تھے، آباء و اجداد کی طرف سے دین ان کے اندر آیا، اسلام انہوں نے لیا، جب بھی مسلمانوں نے کبھی کسی علاقے، خطے کے اندر، کسی وقت اور زمانے کے اندر اسلام کی نصرت سے، خدمت سے منہ موڑا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جگہ پر اللہ رب العالمین نے کچھ اور لوگ کھڑے کر دیے اپنے دین کے لیے، کچھ اور لوگ اللہ نے پیدا فرمائے جنہوں نے اسلام کی خدمت بھی کی، جنہوں نے دین کی نصرت بھی کی، جنہوں نے دین حق کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے، جنہوں نے اپنا مال بھی صرف کیا، اور جنہوں نے اپنی اولادوں کو بلکہ اپنا سب کچھ انہوں نے اللہ کے دین کے اوپر وار دیا، قربان کر دیا۔ اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے۔ اس لیے اس غلط فہمی کے اندر کبھی نہ رہنا کہ ہم اگر اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو اسلام کا کیا بنے گا، اسلام کا کیا بنے گا۔ اللہ نے اس دین کا مقدر ہی غلبہ رکھا ہے، اگر ہم نہیں تو کوئی اور صحیح۔ پھر یہ تو سعادت کی باتیں ہیں، یہ تو خوش نصیبی کی باتیں ہیں، اگر ہم اس دین کے لیے کچھ کر جائیں گے تو ٹھیک، وگرنہ اللہ رب العالمین کچھ اور اپنے بندوں کو توفیق عطا فرمائے گا، کچھ اور لوگ اللہ تبارک و تعالی پیدا فرما دے گا۔ قرآن کریم کا مقام ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے فقیر اور محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید۔ سنو، دین ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم دین کے محتاج ہیں، ہمیں دین کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے رب کی ضرورت ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی بھی ہے، حمید بھی ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ رب چاہے تمہیں لے جائے، تمہارے نام و نشان مٹا دے، ویأتی بخلق جدید، اپنی نئی مخلوق لے کر آ جائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ سورہ مائدہ یہ خطاب تو تھا تمام انسانوں کو، اب یہ خطاب ہے اہل ایمان کو خصوصی طور پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بندہ اپنے دین سے ہٹ جائے گا، تم میں سے جو بندہ اپنے دین سے پھر جائے گا، دور ہو جائے گا، اس کو چھوڑ دے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ کچھ ایسے لوگوں کو لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، جن سے اللہ محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تم کس خام خیالی کے اندر، کس غلط فہمی کے اندر پڑے ہوئے ہو؟ دین کو چھوڑ دو گے، اس دین کا کیا بنے گا؟ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ کچھ ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا، ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا، وہ اللہ سے محبت کرنے والے، رب ان سے محبت کرنے والا، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اپنے نفس کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، ان کی ساری کوششیں صرف اسلام کی سربلندی کے لیے، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ نہیں ڈریں گے، اللہ کے دین کے اوپر ایسی استقامت دکھائیں گے، کافروں کے اوپر گرم، ان کے خلاف سخت، اہل ایمان کے لیے نرم ہوں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے اپنا یہ فضل عطا فرما دے، اللہ وسعتوں والا ہے، رب جاننے والا ہے کس کو کھڑا کرنا ہے، کب کس کو توفیق عطا فرمانی ہے۔ تو یہ نہ سمجھنا ہم نے اگر دین کو ترک کر دیا تو کیا بنے گا دین کا، اللہ ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا۔ سورہ محمد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ہا انتم ہؤلاء، تم وہی ہو، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں بلایا جاتا ہے، تمہیں دعوت دی جاتی ہے، آؤ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو، آؤ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی دولت کو لٹاؤ، آؤ اللہ کے دین کے دفاع کے لیے اپنے درہم و دینار، اپنے خزانے وار دو، قربان کر دو۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، تم میں سے کچھ وہ ہیں جو مال کے اوپر بخیل ہو جاتے ہیں، ان کو دعوت دی جاتی ہے، آؤ اللہ کے دین کے لیے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو، وہ مال کے اوپر بخیل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا سنو، وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، جو بخل دکھائے گا وہ اپنی جان کے بارے میں بخل دکھائے گا۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ غنی ہے، تم فقیر اور محتاج ہو۔ اگلی بات سنیے، اگلی بات سنیے، اپنے ایمان کو، ضمیر کو، مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنا چاہیے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، فرمایا اگر تم پھر گئے، تم نے پیٹھ دکھائی، تم نے اعراض کیا، روح گردانی کی، منہ موڑ لیا، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہاری جگہ پر ایک اور قوم کو لے کر آئے گا۔ ثم لا يكونوا امثالکم، سنو وہ پھر تمہاری طرح مال، دنیا، دولت، خزانے، پیسے کے لالچی نہیں ہوں گے، اس کے اوپر بخیل نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیں گے اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اگر تم خرچ نہیں کرو گے، تم اسلام کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بخیل ہو جاؤ گے، اللہ تمہاری جگہ پر ایک اور قوم کو لے کر آئے گا، لیکن وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ ہر دور کے اندر ایسا ہی ہوا، اور خاص طور پر جس وقت، زمانے اور دور سے حضرات میں اور آپ گزر رہے ہیں، یقیناً ایسا ہی ہے۔ آج تقریباً 2 ارب کے قریب مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر تعداد اور آبادی ہے، لیکن آج دین اسلام کے اوپر چلنے والے اور صحیح معنوں میں دین اسلام کے اوپر عمل کرنے والے شاید چند گنتی کے افراد ہوں گے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت دین کو چھوڑ چکی، دین سے اعراض کر چکی، اور کچھ تو واضح طور پر اپنے دین کو چھوڑنے، ترک کرنے کا اعلان کر چکے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں۔ مسلمانوں والا کام، اسلامی رنگ، اسلام کا جو ایک خالص اور گہرا رنگ ہے، ان کے اوپر نظر نہیں آتا ہے۔ وہ عمل کے لحاظ سے دین کو چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا
وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم منہ موڑ لوگے اللہ تمہاری جگہ پر ایک اور قوم کو لے کر آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اللہ کی قسم آج اس 21ویں صدی کے اندر مسلمانوں نے دین کو چھوڑا، اسلام کو ترک کیا اور اسلام کو اپنی زندگیوں سے نکالا۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی جگہ کے اوپر کچھ اور لوگوں کو، ایک اور قوم کو کھڑا کیا کہ نہیں کیا ہے؟ اور کھڑا بھی وہاں سے کیا ہے کہ جہاں سے پوری دنیا سے اسلام کے اوپر سب سے زیادہ حملے ہوتے ہیں، میری مراد یورپ اور مغرب۔ اللہ رب العالمین نے وہاں سے اپنے بندوں کو توفیق عطا فرمائی۔ کسی نے عیسائیت کو چھوڑا، کسی نے الحاد کو چھوڑا، کسی نے بے دینی کو چھوڑا، کسی نے سیکولرزم کو چھوڑا۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اللہ نے اپنے بندوں کو کھڑا کیا۔ میرے رب نے فرمایا سورہ محمد کے آخر میں، آج سے 14.5 صدیاں پہلے قرآن کی آیت، ثم لا یکون امثالکم، اللہ تمہاری جگہ پر مسلمانوں جن کو لے کر آئے گا وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اللہ کی قسم وہ ہمارے جیسے نہیں ہے، وہ ہمارے جیسے نہیں ہے، وہ ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کہیں زیادہ بہتر ہے، کہیں زیادہ آگے ہے دین کے اوپر عمل کرنے میں۔ ہم نے کیا سمجھ لیا؟ ہم چھوڑ دیں گے اس اسلام کا کیا بنے گا؟ اس غلط فہمی کے اندر نہ رہو۔ اللہ نے فرما دیا تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، وہ ہمارے جیسے قطعاً نہیں ہیں۔ ہم جو اصلی نسلی موروثی مسلمان، اللہ کی قسم ہم نام کے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان، صرف نام ہے مسلمان ہونے کا۔ کیا اسلام ہماری زندگی کے اندر اس طرح سے موجود ہے جس طرح سے ہونا چاہیے؟ اس طرح سے نہیں ہے۔ اور یورپ کے اندر برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، جرمنی وغیرہ مغربی ممالک، اللہ کی قسم وہاں پر جو بندہ مطالعہ کر کے تحقیق کر کے مسلمان ہوتا ہے، قرآن مجید کو پڑھتا ہے ترجمے کے ساتھ، کتب احادیث کو، رسول اللہ کی سیرت کو پڑھتا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ باعمل مسلمان ہوتا ہے، باعمل مسلمان ہوتا ہے۔ وہ ہماری طرح نہیں ہوتا، وہ مسلمان اپنے آپ کو کہلوائے، نمازیں وہ چھوڑ دے، وہ ہماری طرح نہیں ہوتا۔ وہ مسلمان اپنے آپ کو کہلوائے، رمضان ایسے گزارے جیسے عام دن گزارے جاتے ہیں، ہماری طرح نہیں ہوتا کہ مالدار بھی ہو زکوٰۃ نہ دے، ہماری طرح نہیں ہوتا ہے۔ ایک مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، جوا یہ کھیلتا ہو، سود خور یہ ہو، شراب پینے والا یہ ہو، بدکاری کے اندر ایک نمبر کے اوپر ہو، اور جھوٹ خیانت کے اندر، بددیانتی کے اندر اس کا کوئی ثانی، رشوت کے اندر اس کی مثال نہ ملتی ہو، رب کعبہ کی قسم ثم لا یکون امثالکم، ہمارے جیسے نہیں ہے وہ۔ اس نئے مسلمان ہونے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ کام دین کے اندر کرنا ضروری ہے، مر تو جائے گا لیکن اس کام کو نہیں چھوڑے گا۔ اس نئے مسلمان ہونے والے کو علم ہو جائے کہ یہ کام اسلام کے اندر حرام ہے، یہ کام کرنا جائز نہیں ہے، اللہ کی قسم بڑے بڑے مفادات قربان کر دے گا، چھوڑ دے گا، جوتے کی نوک کے اوپر رکھے گا، لیکن اس حرام کام کو نہیں کرے گا جس کام کو قرآن حرام کہتا ہے اور جس کام کو رسول اللہ کا فرمان حرام کہتا ہے۔ یہ جرت میں اور آپ کرتے ہیں، اتنی جرت ہمارے اندر آ گئی ہے۔ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں، مسلمان ہیں، اسلام قبول کر، اللہ کی قسم ان کی زندگیاں دیکھ کر، ان کا اسلام کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ دیکھ کر، مسلمان کا سر اگر اس کے اندر احساس ہے تو اس کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، شرم سے جھک جاتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ امریکہ کی ایک ریاست ہے برازیل، وہاں کا ایک باشندہ ٹی وی کے اوپر اچانک اس نے ایک مرتبہ اسلام کا نام سن لیا کہ اس دنیا کے اندر ایک دین ہے جس کا نام اسلام ہے،
اور اس کو ماننے والوں کی یہ تعداد ہے، ان کی کتاب وغیرہ. اس اللہ کے بندے نے اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا. جیسے جیسے مطالعہ کرتا گیا اسلام کی حقانیت واضح ہوتی گئی. برازیل کے اندر آس پاس کی دیگر ریاستوں میں، شہروں میں پتہ کرتا رہا، اس کو کوئی بندہ نہیں ملا کہ جو اس کو اسلام کے بارے میں مزید اس کی رہنمائی کر سکے، اس کو بتا سکے. قدر کرو، آپ کو تو تھوڑی تھوڑی جگہ کے اوپر مسجد نظر آتی ہے، ہر گلی کے اندر یہاں پر مسجدیں ہیں، یہاں پر نمازوں کا اہتمام ہے. وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. نماز جمعہ آپ ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے بڑے اہتمام کے ساتھ، بغیر کسی خوف اور خطرے اور رکاوٹ کے. یہ اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر، ہمارے اوپر. ہمارے ہاں جمعہ کے اجتماعات، عیدین کے اجتماعات، دیگر اجتماعات بڑی آسانی سے ہو سکتے. قدر کرو اس دین کی. برازیل آس پاس اس کو کوئی بندہ نہیں ہے بتانے والا، دین اسلام کے بارے میں مزید رہنمائی کرنے والا. اس بندے کا شوق دیکھے ہمارے جیسا ہوتا تو وہ کیا کہتا؟ چھوڑو جی، کیا ضرورت اتنا اپنے آپ کو کھپانے کی. اس اللہ کے بندے نے برازیل سے سفر شروع کیا. کہاں پر گیا؟ جرمنی. 3000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے گیا. 3000 کلومیٹر کا سفر. کیا بغیر اخراجات کے گیا ہوگا؟ پیسہ اس نے لگایا. اخراجات جن کو قدر ہوتی ہے وہ پیسے نہیں دیکھتے، وہ سفر نہیں دیکھتے، کلومیٹر نہیں دیکھتے ہیں. جس چیز کی قدر ہے بس وہ مل جائے. ہمیں تو قدر ہی نہیں ہے نا. ہم نے تو دین کو وہ اہمیت دی نہیں اپنی زندگی کے اندر جو دینی چاہیے تھی. ہم نے تو نکال باہر پھینک دیا دین کو، اپنی زندگیوں سے جدا کر دیا. دور کرو اس کو، نعوذ باللہ من ذالک. جرمنی کے اندر پہنچا، وہاں پر ایک اسلامک سینٹر، وہاں پر امام صاحب، عالم صاحب، ان سے ملاقات ہوئی. وہ امام صاحب خود یہ واقعہ بتاتے ہیں، کہتے میرے پاس وہ بندہ صرف چند گھنٹے رہا. میں نے اسلام کے بارے میں بتایا، نماز، روزہ، جتنی اہم باتیں تھیں اس کو بتائیں. کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اپنے علاقے چلا گیا. کہتے 7 مہینے کے بعد اس کا مجھے فون آتا ہے. بڑا پریشان تھا. اس نے مجھے کہا کہ جب سے میں آپ کے یہاں سے گیا ہوں میری ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی. ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی. 7 مہینے ہو گئے. چند گھنٹے گزارے اس عالم کے پاس، اس امام کے پاس. ایک نماز میری قضا نہیں ہوئی. آج بڑا ایک عجیب معاملہ ہوا. میری دادی فوت ہو گئی تھی. میری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، مغرب کا وقت ہو گیا، کیا بنے گا؟ ہم جو سالوں سے موروثی مسلمان 40-50 سال گزار دیے، کبھی نماز پڑھی نہیں، نہ کبھی کوئی خیال ہے. یہ تو وہی بات ہے نا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. تمہارے جیسے نہیں ہوں گے پھر وہ. ایک نماز قضا ہوئی ہے، وقت نکلا ہے، صرف چھوڑی نہیں ہے. یہ بات بتاتے ہوئے وہ امام صاحب، وہ عالم صاحب رو پڑے. کہا کہ ہماری زندگیاں گزر گئی ہیں نماز کے بارے میں سنتے ہوئے. ہماری نماز چھوٹ جائے، ضائع ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. 7 مہینے پہلے ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے، عصر کی نماز اس کا وقت نکل گیا، بندہ بیچارہ اتنا پریشان ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، مسلمانوں کی گلیوں کے اندر ایسے سناٹا ہوتا ہے جیسے قبرستان ہو، یہاں پر کوئی رہتا ہی نہ ہو. ظہر کی نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہے. بازار عروج کے اوپر ہے، مارکیٹ عروج کے اوپر ہے، کام عروج کے اوپر ہے. لوگوں کو، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے اذان ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئے گا ایسے لوگوں کو. اللہ نے دکھائے ایسے نمونے. ایک وقت تھا، چند سال پہلے کی بات ہے، فرانس کی حکومت نے پابندی لگا دی، کوئی مسلمان عورت نقاب پہن کر، حجاب پہن کر باہر نہیں آئے گی.
اگر آئے گی تو اس کے اوپر جرمانہ. وہاں کی جو مسلمان عورتیں، 9 مسلم عورتیں، انہوں نے کہا جرمانہ لگانا ہے تو لگاؤ، ہم تمہارے جرمانے کے فیصلے کو اپنی جوتی کی نوک کے اوپر رکھتی ہیں. اللہ کی بندیاں وہ حجاب پہن کر، نقاب پہن کر وہ فرانس کی سڑکوں کے اوپر آئیں اور انہوں نے جرمانے کے طور پر ڈالر دیے، پردہ نہیں چھوڑا. یہ ہمارے گلی بازاروں کے اندر کیا کوئی جرمانہ لگا ہوتا ہے؟ بے پردہ بناؤ سنگار کر کے گھوم رہی ہے. اور آج مسلمان کے اوپر کیا کوئی جرمانہ لگایا جاتا ہے اگر وہ اپنی بہن، بیٹی، بیوی کو پردہ کروا کر گھر سے باہر نکالے؟ یاد رکھو وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. فرانس کے اندر مقیم ایک الجزائر کا تاجر، جب فرانس کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا، اس اللہ کے بندے نے اپنی مسلمان بہنوں سے کہا، اے میری مسلمان بہن، گھبرانا نہیں ہے، آپ نے نقاب اوڑھ کر نکلنا ہے، آپ نے حجاب پہن کر باہر نکلنا ہے، جرمانہ ہوگا وہ آپ کا بھائی ادا کرے گا. لوگوں نے وہاں پر ڈالر لٹائے اپنے پردے کے لیے، پردے کے لیے. اور آج ہم نے توجیہیں پیش کر رکھی ہیں، ہم نے یہ بنا رکھا ہے وہ جی کزن سے کیسا پردہ ہوتا ہے، جاننے والوں سے کیسا پردہ ہوتا ہے. ہم تو جب اپنے علاقے شہر سے باہر نکل جائیں، ہم تو اپنے گھر کی عورتوں کہتے ہیں پردے اتار دو، یہاں پر کوئی جاننے والا نہیں ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. تم چھوڑ دو گے دین کو تو پھر یاد رکھو اللہ تمہاری جگہ پر اور لوگوں کو لے آئے گا، تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. ہم کہاں اور یہ لوگ کہاں، بہت آگے. قرآن کے ساتھ محبت، قرآن مجید کے ساتھ محبت. بڑے واقعات ہیں، اللہ کی قسم بڑے واقعات ہیں، بندہ سن کر حیران رہ جاتا ہے. قرآن مجید کے ساتھ ہم نے کیا کر رکھا ہے، قرآن کے ساتھ جو ہمیں محبت ہے وہ بھی ہم سب کو معلوم ہے، ہر بندے کو معلوم ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا چلو برکت کے لیے قرآن کا ایک نسخہ غلاف کے اندر لپیٹ کر رکھا ہوا ہوتا تھا. اب یہ جو جیسے جیسے ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں، ترقی کرتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے اسٹیٹس اونچا ہوتے جا رہے ہیں، ہم نے کہا جی اب گھر میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے اس کو. وہ جو پہلے رکھا ہوا تھا نسخہ وہ بھی اب آہستہ آہستہ نکالا جا رہا ہے. قرآن کے ساتھ محبت، ہمیں کیا پتا قرآن کے ساتھ محبت کیا ہوتی ہے، ہمیں کیا پتا یہ کیا ہے، کس کا کلام ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا. ہم نے کہا جی قرآن ہے، قرآن مجید ہے، قرآن پاک ہے، چومو بس، ادب سے اٹھاؤ، ادب سے اوپر رکھ دو، بس ہم نے یہی کیا. کبھی کھول کر پڑھا ہو، کبھی اس کو اللہ کا کلام سمجھا ہو، اور اس کے اللہ کے کلام ہونے پر صحیح معنوں میں ایمان ہو تو ہمیں پتہ چلے یہ چیز کیا ہے. اور جن کو پتہ ہے ان کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے. روس کے اندر سعودی عرب کے کچھ نوجوان گئے سیر سپاٹے کے لیے، ایک پارک کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پر ایک عورت آئی، روسی عورت آئی یا عرب تھی، جو بھی تھی، بہرحال اس نے ان نوجوانوں سے وہاں پر پوچھا، ان کے لباس سے اندازہ کر کے کہ شاید یہ عرب ہے. اس نے انگریزی میں جیسے تیسے کر کے بات کی اور پوچھا کیا تمہارے پاس قرآن مجید کا نسخہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہوٹل میں بہت سارے پڑے ہوئے، ہم لے کر آئے تھے، کل آپ اسی وقت آ جانا، ہم آپ کو وہ دے دیں گے. اگلا دن ہوا، وہ نوجوان قرآن پاک کا ایک نسخہ اٹھا کر لے آئے. اللہ کی بندی وہ آئی اور انہوں نے وہ قرآن کا نسخہ اس کو تھما دیا. تو وہ نوجوان کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے، اس اللہ کی بندی نے قرآن کو ایسے لیا، ایسے اپنے سینے سے لگایا کہ جیسے ایک محبوب اور پیارا سالہ سال سے اس سے جدا رہا. اس نے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ہاتھ کے اندر کنگن تھے یا جو زیور وغیرہ جو بھی تھا اس نے اتار کر ہمارے ہاتھوں کے اوپر رکھ دیا. کہا تمہارا شکریہ، کافی عرصہ ہو گیا تھا مجھے قرآن کا نسخہ نہیں مل رہا تھا، اور ہمارے ہاں رکھے رکھے دیمک کھا جاتی ہے، اٹھا کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. اتنی بھی دوریاں، اتنی بھی روگردانی اچھی نہیں ہے، وگرنہ وہی بات ہے ثم لا یکونوا امثالکم، تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. پھر وہ
ہم کہاں وہ کہاں. قرآن کے ساتھ محبت، جیسے کوئی بڑا پیارا کافی عرصے کے بعد کہتے ملتا ہے، ایسے وہ اس کو چومنے لگی، سینے سے لگانے لگی، جیسے بندہ اپنا سب سے بڑا مقصد پا لیتا ہے. کہتے ہیں وہ آثار ہمیں اس خاتون کے اوپر نظر آ رہے تھے. تو ہم کیا سمجھتے ہیں ہم چھوڑ دیں گے تو اللہ اپنے بندے کھڑے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کھڑے کر رہا ہے، ہمیں دکھا رہا ہے، ہمیں کام تمہارا تھا اور کر کوئی اور رہا ہے. اسی طریقے سے جدہ کے اندر، سعودی عرب جدہ کے اندر ایک شخص آتا ہے، برطانیہ کا تھا یا کسی مغربی ملک کا. اس نے وہاں پر آ کر ایک شخص کو کہا کہ تم بڑے بخیل ہو، کنجوس ہو. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا تم نماز کے اندر قرآن بہت کم پڑھتے ہو، قرآن زیادہ پڑھا کرو، ہم سنیں اس کو، ہمیں اس کی ہمیں لذت محسوس ہو. اور ہماری حالت یہ ہوتی ہے تھوڑی سی نماز لمبی ہو جائے، وہ آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. رمضان کے اندر ہم وہی قاری صاحب تلاش کریں گے جو تیز تیز پڑھتا ہو، جلدی فارغ کر دیتا ہو، سمجھ آئے یا نہ آئے اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. ان کو پتہ ہے یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے. مجھے اور آپ کو نہیں پتہ ہے، ہم تو جانتے نہیں ہیں، اس طرح جانتے نہیں یہ اللہ کا کلام ہے. اگر معلوم ہو جائے تو اللہ کی قسم یہ حالت اور کیفیت نہ ہو جو آج ہماری بنی ہوئی ہے. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اس دین کو قبول کرنے کی، وہ پھر ایسے آگے بڑھے، صرف خود مسلمان نہیں ہوئے، اسلام کے داعی بن گئے. امریکہ کی ایک ریاست ہے انڈیانا، وہاں کا ایک باشندہ ریچرڈ اس کا نام تھا، امریکی فوجی، بڑا اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف نفرت، اتنی نفرت. ایک مرتبہ شاپنگ مال کے اندر گیا، 2 برقع پوش خواتین دیکھیں، اس کا دل چاہا ابھی ان کو قتل کر دوں. اتنا اسلام کے خلاف بغض اور نفرت ہے. یہ خود بتاتا ہے بعد میں، کہتا ہے میں پروگرام بنا چکا تھا مسلمانوں کی مسجد کے اندر بم دھماکہ کروں گا، بم سے اڑا دوں گا، ماروں گا ان کو. میں کہتا ہے میں نے یہ پروگرام بنا لیا، بس اب ان کی خیر نہیں ہے. جب بھی ان کا یہاں پر اکٹھ ہوگا میں یہاں پر جا کر دھماکہ کروں گا، اڑا دوں گا ان کو بم سے، ان کو مار دینا چاہیے. اتنی شدید نفرت، بغض اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں. کہتا ہے پھر خیال آیا، میں نے کہا کہ آخری مرتبہ اسلام کے بارے میں جان تو لوں اسلام ہے کیا. اسی مسجد میں گیا جہاں پر بم دھماکہ کرنے کا پروگرام تھا. اللہ کے اپنے فیصلے. اسی مسجد کے اندر گیا، وہاں پر میں نے پوچھا کہ مجھے اسلام کے بارے میں رہنمائی چاہیے، کوئی رہنمائی مل سکتی ہے؟ وہاں پر ایک نمازی نے مجھے قرآن مجید کا انگریزی ترجمے والا نسخہ پکڑا دیا اور کہا کہ اس کو جا کر آپ پڑھیں، کوئی مسئلہ ہو آپ آ کر ہم سے پوچھ لینا، اشکال ہو تو ہم آپ کو بتا دیں گے. رچرڈ کہتا ہے قرآن کھول کر پڑھنا شروع کیا تو پھر پڑھتا ہی گیا. جب اس آیت کے اوپر آیا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، قرآن کہتا ہے جس نے ایک انسانی جان کو بچایا اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو بچایا ہے. وہ جو پہلے بم دھماکے کے منصوبے بنا رہا تھا، اسی قرآن کے اوپر ایمان لے کر آیا، کلمہ پڑھا، اور صرف کلمہ نہیں پڑھا، آج وہ اسلام کا داعی بن کر امریکہ کے اندر لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے. لوگوں سچا دین ہے، اس کو قبول کر لو. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ تعالیٰ نے ایک اور دیا کہ نہیں دیا ابھی؟ امریکہ کا پادری، عیسائی فرقہ آرتھوڈکس، اس کا پادری فادر ہلاریون مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی، اللہ نے اس کو اسلام قبول کرنے کی طاقت عطا فرمائی. اور ہمیں کیا پتا ہے اسلام کے لیے قربانی دینی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ ہمیں تو اسلام کے لیے کوئی کانٹا نہیں لگا ہے اور اسی طرح سے کوئی تکلیف آئے نہیں. ہماری حالت تو یہ، ہمیں مسجد کے اندر کوئی بات کر دے ہم اس مسجد کے اندر نماز پڑھنا چھوڑ دیتے. ہمیں کیا پتا اسلام کے لیے قربانیاں کیسے دی جاتی ہیں؟ نہ کبھی مالی قربانی دی، نہ کبھی جسمانی قربانی دی. وہ جو مسلمان ہو رہے اللہ کی قسم جسمانی اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، مالی قربانیاں دے رہے. فحش فلمیں بنانے والی انڈسٹری، وہاں سے اداکارائیں
اپنے اس فوج فیل کو چھوڑ کر اسلام قبول کر رہی ہیں. اور آج یہاں پر ہمارے ملک پاکستان کے اندر لاہور، اسلام آباد، کراچی، بڑے بڑے شہروں کے اندر 8 مارچ کو کیا کیا جاتا ہے؟ عورت کو آزادی دو. جس آزادی دلوانے کی تم بات کرتی ہو، اللہ کی قسم اسی آزادی کو جوتی کی نوک پر رکھ کر غیر مسلم عورتیں وہاں کی، مغرب کی، یورپ کی، امریکہ کی، اس آزادی کے اوپر تھوک کر وہ اسلام کو قبول کر رہی ہیں. جس کا مطلب یہ ہے عورت کو جتنے اور جو حقوق اسلام نے دیے ہیں روئے زمین کے اوپر نہ کوئی مذہب دے سکتا ہے، نہ کسی نے دیے. یہ مفاد پرست قسم کی عورتیں ہیں، یہ مفاد پرست قسم کے لوگ ہیں جو ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں کو برباد کر رہے ہیں. حالانکہ اس کی کمائی جو ہوتی ہے عام فلموں سے 3 گنا زیادہ ہوتی ہے. کیا وجہ ہے؟ پیسہ چھوڑ رہے ہیں، آسائشیں چھوڑ رہے ہیں، بنگلے چھوڑ رہے ہیں، گاڑیاں چھوڑ رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ رہے ہیں. اور یہ فادر ہلاریون جس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے مسلمان تو میں 20 سال پہلے ہو چکا تھا، 20 سال پہلے مسلمان ہو چکا تھا. میں 20 سال مسلمان رہ کر اظہار نہیں کر سکا، عیسائیت کی تبلیغ کرتا رہا. اب میں نے کہا بس منافقت چھوڑ دو، اعلان کرو اپنے اسلام کا. اس بندے نے رتبہ چھوڑا. یہ کوئی عام رتبہ نہیں ہے، بہت بڑا رتبہ ہے، فادر ہونا، پوپ ہونا، راہب ہونا. اور وہ بھی امریکہ کے اندر، اس کی ایک اہم ریاست کے اندر، اس کے ایک اہم چرچ کے اندر. یہ بڑا علمی بندہ تھا، کوئی عام بندہ نہیں تھا. سوشل میڈیا کے اوپر اس کی شہرت، ویسے شہرت. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا اہم بندہ تھا. عیسائیت کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر اس وقت سوگ کی کیفیت ہے. عیسائی رو رہے ہیں، وہ دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، دوبارہ عیسائیت کے اندر آ جائے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. ہم لوگ ٹکے کے لیے، چند ٹکوں کے لیے اسلام کو بیچنے والے، تھوڑے سے مفاد کے لیے دین کو چھوڑنے والے، دنیاوی مفادات کی خاطر قرآنی احکام کے ساتھ بغاوت کرنے والے، ہمیں کیا پتا ہے اسلام کے لیے قربانیاں کیسے دی جاتی ہیں اور کیا قربانیاں اسلام مانگتا ہے. جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ان کے نزدیک شہرت، دولت، پیسہ، نام، رتبہ، مقام وغیرہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. مسلمان ہے، کہتا ہے موسیقی روح کی غذا ہے. امریکی نوجوان گلوکار تھا، اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد گانا ریکارڈ کرنے والوں نے آفر دی، ملینز ڈالر کی آفر دی، ایک گانا ریکارڈ کروا دو. اس نے کہا نہیں، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، موسیقی اسلام کے اندر حرام ہے. ثم لا يكون امثالكم. پھر تو وہی بات ہوئی نا، تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. اللہ کی قسم ہمارے جیسے نہیں ہے، ہمارے جیسے نہیں ہے. تھوڑے سے مفاد کے لیے دین کو چھوڑ دینے والے ہمارے جیسے وہ ہوں گے، ہم سے بہت آگے ہیں. اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے ان کو. یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے عبرت ہے. یہ فادر ہلاریون ہوں یا دیگر کوئی اور مسلمان ہونے والے ہوں، اللہ کی قسم ان کا اسلام قبول کرنا، اسلام کے لیے قربانیاں دینا مجھے اور آپ کو جھنجھوڑتا ہے کہ ہماری کیا خدمات ہیں اسلام کے لیے، کتنا ہم عمل کرتے ہیں اسلام کے اوپر، کتنا تعلق اور لگاؤ اسلام کے ساتھ. ہم نے اپنی اولاد کو دین کے کتنا قریب کیا ہے، اسلام دین کا ان کو کتنا علم دیا ہے، کتنا ان کے اندر دین کا شوق پیدا کیا ہے. یہ ان لوگوں کا اسلام قبول کرنا ہم سے یہ سوال کرتا ہے، ہمیں جھنجھوڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے اور اس کے اوپر استقامت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی خدمت کرنے والوں کی فہرست کے اندر شامل فرما دے. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جن کا جینا، مرنا، اوڑھنا، بچھونا، ساری زندگی جن کی دین کے لیے ہوتی ہے. اللہ تعالی ایسے خوش نصیبوں میں سے ہمیں بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شر سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.